تو صبر کیا ہے، صبر کے تقاضے کیا ہیں، اور صبر کب کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے، جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کئی ایٹریبیوٹس۔ ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو، جمے رہنے کو، کھڑے رہنے کو۔ یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے، کمپوزڈ ہے، جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو پرزیورنس کہتے ہیں۔ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ۔ اینڈیورنس، اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے۔ اینڈیور کرنا، یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں، ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں جی۔ اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا، ریزولوشن کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، سٹیمنا ہونا۔ سٹیمنا مانگے اللہ سے نا، صبر میں سٹیمنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہ کوئی مشکل آ گئی، اب آپ کو اس کا سٹیمنا چاہیے، اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا۔ آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی، لیکن بس آ گئی۔ فوربیرنس، فوربیرنس بہت اسپیشل فارم ہے، اور فوربیرنس سے ایک تو مراد ہے ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ دیکھیں یہ تینوں مختلف چیزیں، پرزیورنس ہے جمے رہنا، اینڈیورنس ہے کہ اسٹرینتھ ہونا آپ کے اندر سٹیمنا ہونا، اور فوربیرنس ہے کہ قابو ہونا، یعنی کو منہ سے الفاظ نہ نکال دینا یا غصہ نہ شو کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ دس از کالڈ اینڈیورنس۔ یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے، اینڈیور کرنا، مشکل حالات کو اینڈیور کرنا۔ اوکے، اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈیلیجنس۔ ڈیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ ڈیلیجنس سے بیسیکلی مراد ہے کہ کیئرفل ہونا۔ کس کے بارے میں کیئرفل ہونا؟ اپنے ایکشنز کے بارے میں کیئرفل ہونا، حواس باختہ ہونا۔ حواس باختہ کہہ لیں، یا اس کو میں کہوں گا کہ کانشیس ہونا، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے ایکشنز کے حوالے سے کانشیس ہونا، دیٹ از ڈیلیجنس۔ اور ریسٹرینٹ، ریسٹرینٹ اگین اس کو قابو کرنا ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ریسٹرینٹ سے مراد ہے کہ اپنے تمام جسم پہ اور اپنے الفاظ پہ، ہر چیز پر جو ہے وہ قابو رکھنا۔ تو یہ ہے صبر کے کچھ تقاضے: پرزیورنس، اینڈورنس، فوربیرنس، ڈیلیجنس اور ریسٹرینٹ۔ It is a characteristic of enlightenment that develops in the heart of Muslim۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا، whoever would be patient، جو کوئی بھی صبر کرے گا، then Allah will make him patient، تو اللہ اسے صابر بنا دے گا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک عورت تھی، قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر۔ تو اس عورت نے، اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں، اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے، اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس، یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے۔ یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے نبی نے صبر شو کیا، فوربیرنس شو کی، قابو شو کیا، کچھ نہیں کہا، آگے سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں صبر کروں گی، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے، اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ یعنی جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا۔ پھر حسبنا اللہ، حسبنا اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں، اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا۔ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ دوسری بات، there is no gift that is better and more comprehensive than patience۔ کہا کہ صبر سے بڑا گفٹ اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصَّبْرُ ضِيَاعٌ،
पेशेंस इज इल्यूमिनेशन, पेशेंस लाइट है, पेशेंस इल्यूमिनेशन है, पेशेंस दिल का नूर है। सबर से इंसान के दिल में नूर आता है, इल्यूमिनेट करता है इंसान की शख्सियत को। अकॉर्डिंग टू इब्न कय्यम, अब हम बात करते हैं कि सबर कितने टाइप्स का होता है और सबर के कंपोनेंट्स कितने हैं। उद्दतुल साबिरीन इनकी एक किताब है इब्न कय्यम की, उसमें वो कहते हैं कि सबर जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी इन 3 चीजों में सबर किया जाता है। नंबर 1, पेशेंस इन वर्शिपिंग अल्लाह एंड एडहेरिंग टू हिज कमांड्स, अल्लाह की इबादत करने में और अल्लाह का हुक्म बजा लाने में सबर है। और इसकी कई मिसालें अभी इंशाल्लाह मैं आपको देता हूं। देखें, नमाज के लिए जाना, जाहिर है अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके सुबह फजर के लिए उठना, नींद को सेक्रीफाइस करना, बहुत ज्यादा एक चीज की ख्वाहिश है आपके दिल में और उस चीज को अल्लाह के डर से छोड़ देना, ठीक है ना। या ये कि आपका दिल कहीं लगा हुआ है और आपको पता लगा कि हराम काम है तो उसको छोड़ देना, इसके लिए सब्र चाहिए, इसके लिए सारी चीजें चाहिए जो मैंने ऊपर कही हैं, जिसमें परसेवरेंस है, एंड्योरेंस है, फॉरबीरेंस है, डिलीजेंस है, रिस्ट्रेंट है। इसीलिए हमें अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि उनमें ये सारी चीजें पैदा हों, एंड्योरेंस और डिलीजेंस वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले सब्र जो है वो अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात बजा लाने में है। दूसरा टाइप ऑफ सब्र है इन अवॉइडिंग सिंस एंड एक्ट्स ऑफ डिसोबीडियंस, उसमें सब्र है डेफिनेटली। तीसरा जो सब्र है वो है अल्लाह के तकदीर पे सब्र, अल्लाह ने जो फैसले कर दिए हैं आपके बारे में या जो अल्लाह ने आपको नहीं दिया या दिया है और वो आपको नहीं पसंद आ रहा, उसके हवाले सब्र। और कैलेमिटीज के ऊपर सब्र, हादसात के ऊपर सब्र, कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे तो उस पे सब्र। और याद रखें सब्र है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, नॉट जस्ट वेटिंग, ठीक है, वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, एक भी जुमला शिकायत का ना निकालना। रिगार्डिंग द फर्स्ट एस्पेक्ट, तो इसकी हम बात करते हैं, इट इज टू हैव परसेवरेंस इन फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ इस्लाम सच एज प्रेयर, गिविंग, चैरिटी एंड फास्ट। ये वाला सब्र है परसेवरेंस, जमे रहना, कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, ये इसका ताल्लुक इस सब्र के साथ है। यानी एक बंदा कंसिस्टेंटली नमाज पढ़ रहा है, एक बंदा कंसिस्टेंटली चैरिटी दे रहा है, कंसिस्टेंटली रोजे रख रहा है, नो मैटर व्हाट उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो वो इतना नहीं दूर हो जाता कि वो नमाज ही छोड़ दे, क्योंकि नमाज एक फर्ज काम है। या वो अल्लाह की इबादत में लैक नहीं कर रहा, अपने अंदर सब्र पैदा कर रहा है कि नो मैटर व्हाट मैंने अल्लाह की इबादत करनी है। गुर्बत है, अमीरी है, फकीरी है, जो भी है, तो इबादत तो करनी है अल्लाह की, मुश्किल कोई आ गई है, इबादत तो करनी है अल्लाह की। तो ये है वो वाला सब्र। और ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अल बकरा आयत नंबर 153 में जैसे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र में और नमाज में ताकत पकड़ो, मदद पकड़ो, सब्र में और नमाज में मदद पकड़ो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, जो बंदा साबिर है तो बस अल्लाह की मदद आ जाती है उसको। Patience applies to the rights of people just as it applies to the rights of Allah. For we should be patient with people when they abuse us and sin against us. फिर इसी का ताल्लुक, इसी टाइप ऑफ सब्र का ताल्लुक लोगों के गलत रवैयों के साथ भी है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सूरह यासीन की अब आयत पढ़े, फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ए नबी डू नॉट बी सैड एट व्हाट दे से, डू नॉट ग्रीव एट व्हाट दे से। इसी तरह सूरह अल फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 20 में कि हमने तुम में से बाज को बाज के लिए फितना बनाया है, टेस्ट और ट्रायल बनाया है, लेकिन विल यू नॉट बी पेशेंट, क्या तुम सब्र नहीं करोगे, ये भी फरमाया सूरह फुरकान में। तो इससे साबित हो रहा है कि लोगों के रवैयों पे सब्र करना वो भी असल में अल्लाह की इबादत में ही शामिल है। अल्लाह की इबादत जो है जाहिर है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह का कहना मानने से, और अल्लाह का कहना मानना तो फिर अल्लाह तो यही समझा रहे हैं ना हमें कि रिपेल इवल विद गुड। ये मैं अभी आपको आगे जो है वो सुनाता हूँ। सूरह मुज़म्मिल की आयत है, वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, बी पेशेंट ओवर व्हाट दे से एंड अवॉइड देम विद ग्रेशियस अवॉइडेंस, डिग्निटी के साथ उनको अवॉइड करो, एंड बी पेशेंट, सब्र करो जो वो कहते हैं, रिटेलिएट ना करो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया
یہ ہے سورہ ابراہیم کیا ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. The messenger said, "We will surely be patient against whatever harm you should cause us, and upon Allah let rely those who would rely." اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں، اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں، جو غصے پر قابو پاتے ہیں. سورہ آل عمران ورس 134 اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کون ہے یہ لوگ؟ They are those who spend in charity during ease and hardship. یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں یا فراوانی میں چیریٹی کرتے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کوالٹیز ہیں. وہ ایز میں اور ہارڈ شپ دونوں میں چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ ہو ریسٹرین دیئر اینگر والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں. اینڈ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. یعنی درگزر سے مراد ہے اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کی نا چیزیں، لوگوں کی زیادتیاں، بہت سی چیزیں، اور پھر اللہ اس کے بدلے انہیں عزت دیتا ہے. اور یہ کہ ڈگنیٹی کے ساتھ، وہ تو میں پہلے سنا چاہوں نا، ڈگنیٹی کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں، پھڈا نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو محسنین کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ غصے پہ قابو پاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کے رویوں پہ. Anyway, that doesn't mean کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھے انسان.